Preview. ویلکم ٹو لرن ود عفاف. اپنے اگلے پروگرام میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. تمام دوستوں کو، تمام احباب، ویورز اور تمام وہ میرے سبسکرائبرز، ان کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی فورس ہے. میں اپنے اگلے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں. اس پروگرام میں ہم ایک اہم موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے. اس موضوع کو سمجھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے. یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو سمجھنا، اگر پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کو فیس کرنا اور اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی بدولت اسی کا نقصان جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتا ہے اور بہت جگہوں پہ ہمیں بہت بری طرح متاثر کرتا ہے. آپ سوچیں کہ یہ موضوع جس پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں، یہ ہماری شخصیت کے ساتھ، ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت بری طرح جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ موضوع ہے ریجیکشن، نفی، ہماری شخصیت کی نفی. ہمیں ریجیکشن جو ہے وہ فیس کرنا. اب اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں ریجیکشن کی، کہ شخصیت کی طاقت سے کہ اگر ہم چھوٹی سی بات جو جس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، یا ہم کہیں نہ کہیں جو ہماری جذباتی وابستگیوں سے اٹیچ ہوتی ہے، یا کہیں نہ کہیں جو وہ چیزیں جو ہمارے روایات جو ہم بچپن سے جن کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں، جب ان کے خلاف یا ان کے ہم کوئی تنقید سنتے ہیں، وہ تنقید جو پازیٹیو ہو، وہ تنقید جو سوال اٹھائے، جو وہ تنقید جس کو ہم کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تنقید ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تنقید سننا بھی ہماری جذباتی وابستگیوں کے لیے خاطر خواہ جو ہے تکلیف دہ چیز ہے. تنقید کو ہینڈل کرنا، تنقید کو فیس کرنا، تنقید کو سمجھنا ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ مانگتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں تو آپ سوچئے وہ ریئیکشن کتنی بری طرح جو ہے ایک دوسرے کے معاملات کو بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو جہاں پہ بات ہمارے رویوں میں یہ جو تنقید کی بات ہو رہی ہے، تنقید تو ایک بہت چھوٹا سا موضوع ہے جو ہمارے کسی نہ کسی جو ہماری سوچ، ہمارے ویو کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. لیکن جہاں بات ہو پوری آپ کی شخصیت کی نفی کی، جو پوری آپ کا وجود ہے اس کو، تو وہ سوچئے اس کی پاور کتنی جو ہے، طاقت اس میں کتنی ہوگی، اور وہ کہاں کہاں آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گی اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے سبب. تنقید برداشت کرنا ایک مرحلہ ہے، اس کو سمجھنا، اس سے گزرنا ایک انڈرسٹینڈنگ مانگتا ہے، جو ایک معمولی سا موضوع ہے بنسبت ریجیکشن کے. ریجیکشن پورا ایک کمپلیٹ موضوع ہے جو آپ کی شخصیت، پوری شخصیت کی نفی کرتا ہے، اور اس کا اثر بھی آپ کی پوری شخصیت کے اوپر اتنا ہی بری طرح ہوتا ہے اگر ہم اسے پراپرلی انڈرسٹینڈ نہ کریں. ایک فلاسفر ہے مارکس اوریلیس. ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسی یونیورس میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پر ہمیں جو ہے اس طرح کے ملتے ہیں، بہاؤ ملتے ہیں، اس طرح کے دھکے ملتے ہیں، اس طرح کے کہ جو ہمیں دھکیل رہے ہوتے ہیں، ہماری ایک طرح سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، نفی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں، اور لیکن وہ ہماری بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم ان کا جو ہر دھکا ہوتا ہے وہ پش کرنا، ان کا جو پش کرتے ہیں ہمیں مزید بہتر بنانے کے لیے. ان کی اس تکلیف جو ہے ہمیں پش کرنے کی تکلیف نظر آتی ہے، دھکا دینے کی، ریجیکشن ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم اسی آئینے کو الٹا دیں، اسی کا جو نہ دیکھیں، اس میں پراپرلی اس تصویر کا رخ بدل دیں، تو ہمیں دوسرا رخ جب نظر آئے گا تو ہمیں اسی جو نیگیٹو اس کا حصہ ہے وہ الٹ جائے گا اور ہمیں اس کی پازیٹیوٹی نظر آئے گی، اور اس پازیٹیوٹی کے اندر ہم جو ہیں اپنے آپ کو گرو کر سکیں گے. یہ جو ریجیکشن کی بھی یہی فلسفی ہے. جو ریجیکشن جو انسان کرتا ہے، جو آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، یا چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، ہمارے قریبی ہوں، ہمارے جتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، آپ کے ہم سفری کا ہوتا ہے. میجورٹی ہمارے ہاں
جو ہے ان تعلقات کے ساتھ ریجیکشن کو زیادہ اسٹرانگلی فیل کرتی ہے جو جتنے قریبی ہوتے ہیں. اور اگر ہم ان تعلقات کی ریجیکشن میں کی بنیاد دیکھ لیں تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کوئی بھی انسان جو آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، آپ کا انکار کرتا ہے آپ کے وجود کا، آپ کو وقت نہیں دیتا یا آپ کے ساتھ رہنے سے انکار کرتا ہے، آپ کی وجود کی اہمیت کو بری طرح جو ہے رد کرتا ہے، تو وہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے، آپ کا نہیں. ریجیکٹ اس نے کیا ہے. تو جو انسان آپ کو ریجیکٹ کرے گا یا آپ اس سے گزریں گے تو ہم اس چیز کو ریجیکشن کو، کیونکہ ہمیں وہ چیز ہرٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ریجیکٹ کیا گیا، ہمیں وہ ریجیکشن کا درد تو ہوگا یقیناً، وہ بہت بری طرح سٹنگ کرتی ہے، وہ چبھنے والا درد ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے مینٹل ہیلتھ جو ہماری متاثر ہوتی ہے اور ہم بہت بری طرح نفسیاتی مسائل میں گر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی چیز کو الٹا دیں اب تو یہ چیز ہمیں ہماری سیلف ورتھ کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ ہمیں ہماری سیلف ورتھ کی طرف لے جاتی ہے کہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ریجیکٹ جس نے بھی کیا ہو لیکن ہماری اپنی سیلف ورتھ جو ہے اس پہ توجہ دیجیے، اپنے آپ کو سمجھیے کہ اسی تصویر کا رخ جو ہے بجائے اس کی پین محسوس کرنے کے، اس کی اذیت، اس کے کرب میں اپنے آپ کو دبائے رکھنے کے، اس تصویر کو الٹا دیجیے کہ ہر جو آپ جس ریجیکشن نے آپ کو جو پش کر رہی ہے اس میں اپنی ورتھ تلاش کیجیے، خود کو بہتر بنائیے، بہتری کی طرف لے جائیے، کیونکہ یہ ریجیکشن جو ہے ایک جگہ سے ضرور ہے لیکن بہت سے راستے آگے موجود ہیں زندگی کے جو آپ کے لیے کھلے ہیں. ان دروازوں کو دیکھیے، ان در کی طرف جائیے، ان سکلز کی طرف اپنے آپ کو ڈیولپ کیجیے اور ان بہتریوں کی طرف جو ہے اپنا سفر شروع کیجیے جو آپ کو ڈیولپ کریں، ایک ریجیکشن میں بیٹھے رہنے سے اپنے آپ کو برباد کرنے کی بجائے. تو یہاں پہ ہم اس پہلے ریجیکشن کی جو تعریف یا اس کے معاملات جو ہیں، اس کی جو فیلنگز ہیں ان کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، لیکن اس کی جو ڈینائی کرنے کی بجائے ان چیزوں کو ہم سائڈ پہ رکھ کے ان کی پازیٹیوٹی کی طرف، اپنے بہتری کی طرف سفر کرنے کے لیے ہم ان کی جو پازیٹیوٹی کی طرف دیکھیں گے اور ہم اس میں سے کیسے نکل پائیں گے اس کے طرف ہم آگے پروگرام میں جائیں گے کہ ہم ریجیکشن کے جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کے دوران ہم کون سے ایسے اقدامات فوری کریں جس سے ہم اپنے آپ کو فوری طور پہ نیگیٹیوٹی سے دور کر سکیں. تو آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.